لال کتاب سے شروع کروایا جائے نا ریڈ بک. ہاں جی، کیونکہ اس میں پھر یہ جو تخلیقات کے معاملات چیپٹرز جو ہیں یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. تو میں بتا دیتا ہوں. جب خدا کی ذات ان اندھیروں کے جہانوں میں تھے نا جی، کوہ مقام ہے، ہاں تو اب اس کوہ مقام کے اس اندھیرے میں جب خدا کی ذات نے ابھی روشنی بھی نہیں پیدا کی تھی، ابھی کسی بھی طرح کی تخلیقات یا خدا کی ذات نے ابھی یہ کانسیپٹ بھی نہیں کریٹ کیا تھا کہ میں تخلیقات کروں گا. ہاں وہاں پر 3 چیزیں خدا کی ذات نے مشاہدہ کی: ہاں تنہائی، اکیلا پن اور اداسی. ہاں. تو جی، تو اس میں پھر خدا کی ذات نے یہ یعنی کہ لمبے پروسیس ہیں، ان مراحل سے اندھیروں سے باہر آنے کے لیے خدا کی ذات کو بہت زیادہ فورس یوز کرنی پڑی. تو یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، لیکن ہاں جب خدا کی ذات اس کانسیپٹ تک پہنچے کہ مجھے اتنی محبت جو میرے اندر ہے، مجھے اس کو شیئر کرنے کے لیے تخلیقات کا پروسیس کرنا ہے، تو وہ جو ڈارک اٹرنیٹی تھی اس میں خدا کی ذات کا یہ مشاہدہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کا بہت لمبی مدت تک سامنا کیا وہ تھا ڈارک میٹر، یعنی کہ جو تعاون نہیں کرتا. اس کے اندر ان گنت ایلیمنٹس ہیں جس کو گنا نہیں جا سکتا، یعنی کہ وہ جسے اردو میں کہہ لیں گے کہ مردہ مادہ، وہ ذرہ، جی ڈیڈ میٹر جسے کہتے ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے. تو ہماری ظاہری یا جتنی بھی کائناتیں ہیں یہ اس گریوٹی کو، جیسے بلیک ہول کا آپ نے سنا ہے، اب میں سائنٹسٹ نہیں ہوں لیکن میں قریب ترین آپ کو اس کا لے جاؤں گا وہاں پہ. اس بلیک ہول کو بھی بلین ٹریلین ٹائمز سے زیادہ اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ گریوٹی ہے ان اندھیروں کے دائروں میں جو اس ڈارک اٹرنیٹی کے اندر ہے. اس شدت سے باہر آنے کے لیے کسی بھی ایلیمنٹ کو، جو وہ ڈیڈ میٹر جو مادہ مردہ ہے، وہ تعاون نہیں کرتا. یو کین ناٹ ڈو نتھنگ دے. تو خدا کی ذات سے پہلے یہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی ذات ایگزسٹنس کا پہلا مقدمہ ہے، لیکن ایسے 19 مقدمات پہلے ہوئے تھے اسی ڈارک ٹرنی میں، اس ڈیڈ میٹر کے اندر. لیکن وہ ہم اس کو میں قریب ترین مثال یوں دے سکتا ہوں کہ جیسے مس کیریج کی ایگزامپل ہے. دے کوڈ ناٹ ریچ ٹو ایگزسٹنس. تو خدا کی ذات وہ پہلا مقدمہ ہے who could reach to the existence stages. تو خدا کی ذات فرماتے ہیں کہ میں روشنیوں کا خدا ہوں، لیکن یہ ڈارک میٹر، یہ مادہ جو وہاں پہ تھا، یہ مجھ سے بھی پہلے ہے. تو یہ جو تعارف ہے تخلیقات کا، یہ خدا کی ذات نے کیا ہے. اس سے پہلے کوئی تخلیق کا کانسیپٹ نہیں تھا، صرف ایک ڈیڈ ڈارک اندھیرا میٹر تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا. ان میں پھر خدا کی ذات نے سفر کیا. ابھی ریت کے ذروں کو گننے میں آپ کسی بھی شخص کو کتنا وقت لگے گا کسی بھی سال پہ دنیا پہ، تو وہ ایک ایک ذرے کے ساتھ، جی خدا کی ذات نے تمام کوہ مکان کے ایک ایک اس ڈیڈ میٹر کے ایک ایک ذرے کے ساتھ پوری کوشش کی کہ کہیں سے کوئی ایسا تعاون مل جائے. یہ 19 ایلیمنٹ ملے، ان کو بھی خدا نے پھر خود زندگی دی، ان کو وجود میں لے کر آئے، انہیں محبت دی. جی دے آر ڈیڈ لائک مس کیریج کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے نا جی. تو وہ خدا کے بالکل ہو بہو خدا نے انہیں بنایا. ان کے اندر ساری صلاحیتیں، محبتیں، عنایات، سیرت، ہر چیز خدا نے اپنی ان کے اندر رکھی.
لیکن خدا ان کا بھی خدا ہے. ہوں، تو خدا کی عنایت سے میں ان 19 سے ملا ہوں. ہوں، تو وہ دیکھنے میں خدا کی مشابت میں ہیں، اور تخلیقات کے جو نہ ختم ہونے والے مراحل اور پروسیس ہیں ان کی وہ دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. بٹ دے آر ٹو ہولی، دے آر ایکسٹریملی ہولی، کہ ان کی نور کی شدت اور خدا کی سیرت ان کے اندر ایسی ہے کہ اگر وہ بتائیں نا کہ وہ خدا نہیں ہے، صرف خداوند ہے. مجھے صرف نہیں کہنا چاہیے انہیں، یعنی کہ وہ بتائیں نا کہ وہ خداوند ہے، تو تخلیقات جو ہیں وہ سجدہ کر بیٹھتی ہیں، اتنا ان میں نور ہے. تو ہاں جی، وہ خدا کی عنایت ہے. ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تخلیقات کا، خدا کی کتنی تخلیقات ہیں. جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یہ سلسلہ چلتے رہے گا. پھر خدا کی ذات پہ ایک اپنا بچپن بھی گزرا ہے. انشاءاللہ. تو وہ شعور کے مراحل میں، اس کے بعد پھر کیسے کیسے مراحل میں گزرا، وہ ایک ڈیپ، یعنی کہ خدا کی ذات نے زاہد خان صاحب کو ہی جو شرف بخشا ہے کہ اتنی دور ماضی تک انہیں لے گئے اور دکھا دیا. اس سے اور بھی بہت سارے کانسیپٹ سلجھے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کہتے تھے نا ان کو، جوئش کو، کہ میں تمہارے باپ ابراہیم سے بھی پہلے تھا. تو ان کو برا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے باپ دادا ابراہیم کو یہ گالی دے رہا ہے. ان کہنے کا مطلب تھا، جی کہنے کا مطلب تھا ان کو گالی تو نہیں، لیکن ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے. ڈاؤن گریڈ کریں، لیکن ان کو گالی کی طرح لگتے تھے. جیسے اچھا، تو توہین لگتی تھی نا ان کو اس وقت. اچھا، تو ان کا کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنا توہین. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، اب یہ تمثیلوں میں باتیں کر کے کھولی نہیں، کہ جب خدا کی ذات کسی کو، ابراہیم کو مثال کے طور پہ اٹرنیٹی میں 10,000 سال پہلے کا سفر کروایا، یا 20,000 سال پہلے کا، عیسیٰ کو کروا دیا 50,000 پہلے کا، یا اس سے بھی پہلے کا، یا بالا جنتوں میں بیٹا کہہ کے بلا لیا. تو زاہد خان صاحب کو خدا کی ذات ماضی میں وہاں تک لے گی جس سے پہلے آج تک کوئی کریشن ہی نہیں گئی تھی. تو اب یہ کہتے ہیں، اب یعنی کہ خدا کی ذات کو ماضی سے، مستقبل سے، حال سے، خلا سے، سپیس، ٹائم، ہر چیز سے ورا الورا ہے. اس پہ یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے، ہم پہ ہوتے ہیں. تو وہ جب چاہے جس ایلیمنٹ، جس چیز کو چاہے ماضی میں لے کے جا سکتی ہے، اس کو مستقبل میں لے کے جا سکتی ہے. تو ریالٹی بھی خدا کی ذات پہ عبور نہیں حاصل کر سکتی، یعنی کہ خدا ریالٹی کے بھی ماتحت نہیں، مستقبل کے، ماضی کے بھی، کسی چیز کے وہ ماتحت نہیں. تو خدا کی ذات نے جتنا کسی کو ماضی میں اپنا ماضی کا سفر کروا دیا، وہ اتنا ہی خدا کا قرب آ گیا، ماضی میں خدا کا لے گیا. خدا نے اس کو ماضی کا حصہ بنا دیا، ماضی میں لے جا کے اس کو وہاں سے اس کی داستان یعنی شروع کر دی. تو وچ مین ہی واز دیر. تو ایسا ہی عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے باپ ابراہیم سے بھی پہلے تھا. اس کا مطلب کہ جہاں تک ابراہیم کو خدا نے ماضی میں سفر کروایا تھا، مجھے اس سے بھی پیچھے جا کے خدا نے سفر کروایا. تو میں ان جہانوں میں بھی بیٹھ کے خدا کے ساتھ رہنمائی لے چکا ہوں. تو میں تمہارے ابراہیم سے پرانا ہوں. تو وہ ماضی کی ریالٹی بھی خدا کی ریالٹی ہے. It wasn't just a dream, a journey, it was ریئل ڈائمینشن. تو خدا یہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز ایک گہرے گہرے مضامین ہے جن کو زاہد خان صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں اپنی تعلیمات میں بتایا ہے. تو میرا فرسٹ سجیشن یہ ہوتا ہے کسی بھی اہل دل کے لیے کہ وہ لال کتاب کی جو حضور نے آڈیو بک ریکارڈ کروائی ہے اردو میں، اس میں چونکہ حضور نے خود بیان کیا ہے، تو کتاب تو جو ہے ہی ہے، حضور کا پھر وہ انداز بیان، پھر انہوں نے جس کا مشاہدہ ہے وہ خود بیان کر رہا ہے. تو اس میں ایک وجدی کیفیت، آپ بیٹھے بیٹھے آپ اندر سے نا ایک دفعہ آپ کی روح ہل جائے گی کہ یو فیل لائک آئی واز دیئر ٹو. کشف ہوں گے آپ کو، آپ کی روح سفر کرے گی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ میری آنکھوں کے گرد یہ روشنی سی کیا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنی روح میں نور محسوس کریں گے،
جی اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ یہ مجھے تو یہ کہا کہ جی میں جنگل میں گیا تھا، ہاں جی تو وہاں پہ ایک اینجل ملا، جی جی تو اس نے تمہارے لیے کہا ہے کہ یہ تیرے پاس آ رہا ہے ہوں اور اس کو فرسٹ جو ہے وہ یہ پڑھوا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی ضرورت کے حساب سے یہی کہا گیا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے، بہترین ہے۔ لیکن مارننگ میں یا کیونکہ یہ 400-500 صفحے کی 550 یعنی 400 ٹوٹل 480 پیجز ہیں جن پہ یہ بک ہے، باقی جو ایکسپلینیشن اور تصویریں 500 صفحے کی کون سی کتاب، وہ یہ نہیں کون نہیں سی ریڈ بک؟ یہ والی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ 500 صفحوں کی میں کتاب پڑھ ہے رہا ہوں، مائنس کلاس، یہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک اس کے بعد پھر آپ ٹھیک لال کتاب شروع کر لیجئے گا آڈیو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی اس میں تو دیکھیں خدا کی عنایت ہے، آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، فرشتے جانتے ہیں، ہر چیز کی انوالومنٹ ہے پوری کی پوری۔ ہمیں شروع میں نظر نہیں آتا، ہاں پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار دس اسپرچل ورلڈز، یہ روحانی دنیا صرف ایک یقین کی بات نہیں تھی، دے آر مور ہاں، سالڈ دین دس ورلڈ مجھے جی۔ یہ کہا تھا کہ مجھے میرے پاس اینجل آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے کہ یہ بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو یہ بک پڑھائیں۔ بالکل ٹھیک نا، ہاں جی، زبردست تو کہتا ہے زبردست۔ کہ مجھے خود جو ہے انسٹرکشنز ہوئے، تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ریڈنگ وتھ دس بک۔ بالکل صحیح جی، پھر آپ کے لیے تو بالا جنتوں سے رہنمائی آئی ہے، تو آپ ایگزیکٹلی وہ کریں۔ تو میں پھر ہوں نا جی، حضور بھی ہیں، تو کوئی سوال آئے گا تو ہم بات کر لیا کریں گے۔ اس پہ یہ ہے ہاں جیسے میں نے اب کلیئر ہوتی جائے گی۔ ہاں جی، جیسے میں نے اب عرض کیا نا جی، یہ میرا ایک ایکسپریشن ہے، میرے ایکسپریشن میں اور حضور کے مشاہدے میں اتنا فرق ہے جیسے آپ کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال بتانے کی بجائے اس کا صرف انٹروڈکشن دے دیں یا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں حضور کے اس مشاہدے کے بارے میں ایک جواب کی شکل میں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے دس از وے مور دین وٹ اتر ٹولڈ می۔ تو آپ وہ پڑھتے جائیں خدا کی ذات۔ پھر یہ ہے کہ میرے ریفرنس کے بغیر، کیونکہ حضور جو ایکسپریشن دیں گے دیٹ ول بی مارولس۔ اس سنڈے کے زوم میٹنگ میں آپ ضرور تشریف لائیں اور ایک یا دو سوال آپ یہ سوال، ہاں وہ سوال آپ آتے ہی حضور پہ رکھ دیں یا اینڈ پہ جیسے حضور مناسب فرمائیں۔ آتے ہی رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ لیکچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ آتے ہی اگر حضور تشریف لائیں اور وہ پوچھیں بھی یا کسی کا سوال ہے تو انٹروڈکشن کے بعد میں کہوں گا جی کہ ہمارے ثابت علی صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے، تو اس کے بعد آپ سوال رکھیں، حضور پھر وہ سوال لے کے تو وہیں سے پھر لیکچر بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں پھر سب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں سوال کسی کا تو پھر حضور نارمل لیکچر شروع کر دیتے ہیں، تو اینڈ پہ کسی کو سوال ذہن میں آ جائے تو پوچھ سکتا ہے۔ تو بڑا مزہ آئے گا جی سنڈے زوم میٹنگ میں۔ آپ سنڈے میٹنگ میں 100% ہوں گے ٹھیک انشاءاللہ۔ میرا ٹھیک کہیں ہوگا، مطلب آؤٹ آف سٹی وغیرہ ادھر یا ٹور وغیرہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہوگا، میں گھر پہ ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی زبردست ہو گیا جی، سنڈے زبردست، سنڈے کو زوم میں ساتھ ہوں گے۔ بہترین ہو گیا جی، بہترین ہو گیا۔ حضور کی یہ عنایت ہے جی، نظر کرم ہے، ان کے پاس یورپینز کے بھی دوسرے کنٹریز کے بھی اتنے لیڈرز اور اتنے، یعنی کہ ان کا فون جیسے ہی صبح آن کرتے ہیں کچھ 4 یا 5 ہزار کے قریب میسیجز کالز آئے ہوتے ہیں، ان کو اسی دن سب کو رپلائی کرتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے پھر ان میں سے جو لیڈرز ہیں ان کو رپلائی کرنے، ان کے پروجیکٹس پہ اس کو یاد رکھنا، پھر جی پھر یہ تو میں آپ کو تنگ کرتا رہتا ہوں، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہیں سے بھی آفر ہے جی کہ اب آپ جو ہے آزاد ہے، مطلب مجھے آپ جب چاہیں کال کریں، بالکل جی بالکل، کانٹیکٹ کریں، اور میں بھی فرض ہے کہ میں آپ کو جو ہے کرتا ہوں۔ بڑی عنایت ہے جی حضور کی، میں کہتا ہوں بہت بہت عنایت ہے حضور کی تو آپ 24 گھنٹے جی۔ اوپن ہے، ہاں جی، اور لیکن سنڈے میں تنگ نہیں کرتا۔
کوئی ایسی بات نہیں، آپ تو خود بھی اہل دل ہیں. تو جب سنڈے کو آپ تشریف لائیں گے نا جی، حضور کو آپ دیکھیں گے کہ حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کے تشریف لانے میں. کیونکہ اسپرچل لائف جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی جی کہ اسپرچل لائف میں رہ چکا ہوں، اور اسپرچل لائف کے پروٹوکولس جو ہے نا، جی فل پروٹوکولس، ہاں ان کا مجھے پتا ہے پورا، کہ اسپرچل لیڈر جی جو ہے جی اس کی کتنی تعظیم اور کتنا جی تو جی جی مجھے اس چیز کا سارا پتا ہے. شکر الحمدللہ. اور وہ ہم نے کیے بھی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، زبردست. ہاں، ایک ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسپرچل لیڈر جو آپ کا ہے اس کی کیا تعظیم ہے. اور جی 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 تو ہمیں خدا کا شکر ہے، اس کا پورا علم ہے، پورا جی. پروٹوکول کا پتہ ہے. اصل میں نا ثابت علی بھائی، ایک اور چیز، میں ثابت علی اس لیے آپ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ آج کی یہ جو کال ہے نا، اس میں جو کوشچن تھا تو میں ہر دفعہ بتا دیا کروں گا. تو جس میں کوشچن آنسر ہو اس کو پھر میں ریکارڈ کر لیتا ہوں سائڈ پہ، تاکہ بعد میں آپ کو فائل سینڈ کر دوں گا، آپ اس کو سیو رکھیں. تو آج ایک دوست نے کال کی اور اس نے یہ بڑا عجیب سوال کیا، کہتا جی میں نے زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھی ہیں، تو مجھے خدا کی ذات کا یعنی کہ دیدار تو ہوا، لیکن مجھے یہ جو دباؤ ہے میرے اوپر، مذہبی دباؤ، اس جو مذہبی دباؤ ہے میرے اوپر، اس کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت کیوں نہیں ہے، جبکہ میں نے خدا کی ذات کو بھی دیکھا ہے، مشاہدات بھی کیے ہیں. تو اچھا، اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے مجھے لیے، ہمت نہیں ہے. ہاں جی، کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں دنیا کو کیسے بتاؤں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اب یہی سوچ لے کہ جو انبیاء آئے تھے اس دنیا میں، ان پر کتنا بوجھ ہوگا، جنہوں نے راز الہی دیکھے اور سامنے سے کھولتے تیل کے کڑاہے، جلتی ہوئی آگ، پھانسی، سلیب اور کوڑے پتھر، اور کیسے کیسے یعنی کہ طوفانوں سے گزرنا پڑا انہیں. تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ راز الہی دینا ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل تھا، بہت مشکل چیز ہے یہ. جبکہ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کی بادشاہی ہے، جس کی دنیا ہے، اس کے راز دینا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ خدا کی ذات ہمیں یہ مشاہدہ کراتی ہے. لیکن دنیا کا ریزسٹنس جو ہے نا، مخلوق کا جو ہیومن بینگس ہیں ان کا جو ریزسٹنس، ریلیجیس ریزسٹنس جو آتا ہے نا، وہ دیٹ از ویری ٹف. جی 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 بالکل، یہ بہت اس پہ گرفت رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو انسانیت ہے نا جی، اس میں آج بھی جو فالن نیچر ہے، یعنی کہ جو فرشتے، ارواح، مخلوقات جو گرے تھے نا جی خدا کے نافرمان ہو کے، ان میں ایک خاص نیچر تھی، ریبیلیسنس، وہ ہمارے اندر بھی ہے. اس ریبیلیسنس کی وجہ سے ہم خدا کے ساتھ اکثر بیشتر انسانیت وائلنس کے ساتھ، کرائم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ بڑی جلدی ہارمنی لے لیتے ہیں، مطابقت میں آ جاتے ہیں. لیکن نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، خدا کے راز الہی کی طرف ہم ہمیشہ اکثر و بیشتر لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ فالن نیچر ہے بہت زیادہ، جی، بہت اس کو زیادہ. برڈن سمجھتے ہیں. اور جو کوئی خدا کے راستے پہ چل پڑے نا، جی اور سچائی اور حقیقت کی باتیں کرے اور ان پہ چلے، تو وہ تنہا رہ جاتا ہے جی 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 دنیا میں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لوگ اس کو دوستی ختم کر دیتے ہیں. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں ہمارے کسی کام کا نہیں تھا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو یہ کہ دنیا کے کسی بھی 2 نمبر کام میں، ہاں جی بس اس طرح کہتے ہیں 2 نمبر کام کسی بھی طریقے سے صحیح. جو ہم نے کرنے ہیں یہ ہمارا ساتھ دے گا نہیں. ہاں جی جب یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا اور ہمیں اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا جی اور چپ کر کے بھی نہیں بیٹھے گا، الٹا ہمیں کہے گا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، ہاں جی تو ایسے آدمی سے دور ہی رہا جائے تو اچھا. جی ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو وہ آدمی پھر میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنے اوپر ایکسپیرینس کیا ہوا ہے
جی تو وہ آدمی پھر اکیلا رہ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ ہاں جی اس کا مطلب ان کے کام کی جو ہے دونوں بھی ہے اور دنیا ہے اور اس طرح کی چیزیں، بالکل ایسے ہی جی، بالکل ایسے ہی تو سچائی سے ان کا اور حقیقت سے اور جو اسپرچل لائف ہے اس سے ان کا کوئی تعلق جی۔ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا جی، میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ دیکھیں ایکسکیوز می میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا ہم خدا کی ذات سے جتنی محبت کرتے ہیں یا جتنا ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، کیا ہم اتنی ہی محبت اس کے عیال سے بھی کرتے ہیں؟ اگر آپ میرے دوست ہیں تو آپ میرے گھر بھی آتے جاتے ہیں، میرے بچوں سے بھی آپ کی آشنائی ہے، وہ آپ کو چاچو چاچو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اگر میرا کوئی بچہ کھو جائے اور آپ کو کہیں مل جائے تو آپ کیا اسے دیکھ کے تو نگاہ دوسری طرف کر لیں گے یا اس کا فوراً سے پہلے مجھے بتائیں گے، اس کو بتائیں گے بیٹا جو آپ کو پاپا کے گھر لے چلوں؟ تو آپ گھر اگر تو لے چلو، ہاں جی پہلے تو فرض بنتا ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ اپنے گھر لے آئے، اپنے پاس لیں، کھلائیں پلائیں، اس کی سیوا اپنے کریں پاس سیلف کسٹڈی میں لے آئے کہ جب اور تک اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو جی ٹھیک رکھیں، جب اس کے تک بعد جب تک اس کے پاپا نہیں آ جاتے جی جب تک اب اس کے اب کیا ابو سے بات کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں جی 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 تاکہ جی وہ بھی ریلیکس ہو جائے۔ جی 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 تو جس طرح سے آپ اس بچے کو پیار کریں گے اس سے یہ ثابت ہوگا کہ بیٹا جب تک آ کے پاپا جی آ نہیں جاتے، فیل لائک یور ہوم، فیل لائک ہوم، یہ ٹوائز، یہ گھر، یہ سب کچھ آپ کا ہے، تو آپ کے پاپا تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو، میں نے محترم کو جواب دیا، اگر آپ خدا کی مخلوق سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی آپ خدا کی ذات سے، تو پھر آپ کو یہ بتانے میں دشواری نہیں ہوگی، آپ فوراً بتا دیں گے کہ میں نے خدا کی ذات کو دیکھا، یہ راز الہی ہے، خدا کو میں ملا، میرے یہ روحانی مشاہدہ، پھر آپ دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ بچے بعض اوقات گھر سے بھاگے بھی ہوتے ہیں، ان کا گھر جانے کو من نہیں بھی ہوتا، لیکن آپ کو چونکہ پتا ہوتا ہے کہ ان کا گھر جانا ضروری ہے، بے شک وہ آپ سے جھگڑیں گے بھی، نہیں مجھے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، آپ کو ہو سکتا ہے گالی گلوچ بھی کریں، لیکن آپ نے تو پتا چل گیا بچہ گم تھا، پتا چل گیا گھر اس نے جانا ہے، پاپا بھی آ رہے ہیں، تو آپ جیسے کیسے کر کے اس کو کوشش پوری کریں گے۔ تو بھیا اگر آپ کو خدا کے ساتھ، اس کے عیال کے ساتھ محبت ہے تو آپ خدا کے راز چھپائیں گے نہیں، یہ میں نے ان سے کہا۔ لیکن خدا کی ذات جو ہے نا جی، وہ کبھی کسی پہ اس کی ہمت سے بڑھ کے بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ تو جن کو نبی چنا گیا تھا، یہ میں محترم کو بتا رہا تھا، جن کو نبی چنا گیا تھا ان پہ خدا کی ذات کی توقعات تھیں، تو توقعات اسی سے ہوتی ہیں جس سے انسان کو کچھ اس میں نظر آئے، جی کہ یہ کر سکتا ہے، ہی از کیپیبل۔ تو کوئی تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا برداشت ہو۔ جی تو کوئی نہیں بھی کر پاتے تو خدا کی ذات جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ یہ انسان ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، یہ چیلنجز ہیں، تو وہ خدا کے دل پہ اس کا غم ہے، بوجھ ہے جو جہنم میں ارواح جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر بھی دیر آئے درست آئے، وہاں پر ان کو گائیڈنس ملتی ہے۔ خدا نے کبھی کسی مخلوق کو چھوڑا نہیں، پھینکا نہیں دور کر کے بھی جاؤ دفع ہو جاؤ۔ ہاں لیکن یہ ہے جو فالن ہے ان کو یونیورسل جو لا ہے خدا کی ذات کا کہ تم سارے مل کے گرے تھے، ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے واپس آؤ۔ سارے کٹھے گرے تھے، ایک ایسے بھی گرے تھے نا جی، ایک دوسرے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بھی، میری وجہ سے نہیں گرے تھے۔ تو اب نیچے خود کو ٹھیک کرو، صاف کرو، اندھیرے دور کرو اور ترقی کرتے 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 واپس گھروں کو آؤ۔ تو یہ کریشن کا جو آسان ترین کام ہے جو کہ تمام مخلوقات کے ذمے لگا ہوا ہے، ایک ہی کام ہے، وہ ہے دل و جان سے محبت کرنا سیکھ لیں۔
وہ محبت کرنا کوئی جتنا سیکھ لیتا ہے اس کی سیکھی ہوئی محبت اس کی روح میں دکھا دی جاتی ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا خدا ہے ہمارا جو سوائے محبت کے اور کچھ نہیں چاہتا کسی سے. اگر کوئی خدا ہوتا ہے ایسا ڈکٹیٹر ٹائپ یا فرعون ٹائپ یا کوئی ظلمتوں والا یا کسی جیسے کہتے ہیں نا دماغی قسم کا ہوتا تو پھر لگ ہمیں پتا جاتا یہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ کبھی بھی کامل نہ ہو پاتے. تو ایک ہے اور کامل ہے اور اس نے اس محبت کو ہی ہر چیز کا محور بنا دیا کہ اس میں ہی ہر چیز کی کامیابی ہے اور فلاح ہے. وہ نبی ہے کوئی مخلوق ہے وہ کوئی بھی مخلوق ہے اس کو محبت میں سکون ملتا ہے محبت میں اس کو ہر چیز مل جاتی ہے. تو یہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تعلیمات جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ان میں آپ کو مکشفات ہوں آپ کو خواب آئیں آپ کو کسی بھی طرح کی گائیڈنس دی جائے اس میں آپ نے یہ رستہ لینا ہے کہ میں اس کو اپنے انٹلیکچوئل مائنڈ سے نہ آبزرو کروں ایک ممتا بھرے دل سے ایک والدین والے دل سے ان کے مشاہدات کو میں آبزرو کروں اور اسی طرح سے تعلیمات کو تو پھر آپ کی گائیڈنس کا کم از کم آپ نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. تو آج وہ ماشاءاللہ خوش تھے اس حساب سے کہ ٹھیک ہے آپ مولویوں کی طرح بات نہیں کرتے سادی سیدھی بات کرتے ہیں. خان صاحب بھی مشکل سے مشکل جو مضامین ہیں ان کو آسان لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ سننے والے کو ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. وہ ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں کئی اینگل سے تاکہ کسی بھی پہلو سے وہ بات اس شخص کے اندر تک پہنچ کر اس کی سوچ اور روح کا حصہ بن جائے. تو اس کے شک اور شبہ ضرور رہے جی تو حضور کی عنایت ہے جی 6-7 گھنٹے کے وہ لیکچرز بھی دیتے ہیں ہر سنڈے اور اس کے بعد سیمینارز بھی کرتے ہیں روڈ سٹریٹس پہ مالز کے اندر سیوک سینٹرز پہ اور کہاں کہاں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہ جاتے ہیں. 74 آلموسٹ ہی از لیکن خدا نے انہیں اسٹیمنا دیا ہے کہ ہی کین سوئم 3 کلومیٹرز ایوری ڈے. He can run 10 kilometers every day. He can climb on mountains and he is the most healthiest man in his entire family. تو یہ خدا کی عنایت ہے جی کہ وہ اتنا کام اتنی اور پھر 2-3 گھنٹے سوتے ہیں جی 24 گھنٹے میں میکسیمم 2-3 گھنٹے پھر اپنے لائف مشاہدات لکھتے ہیں اور پھر بکس کو جی اصل جو ہیلتھ کا راز ہے کم سونا کم کھانا جی کم سونا اور کم کھانا ہاں جی بہت یہ ہیلتھ کے راز ہے. جبکہ انسان سوچتا ہے کہ زیادہ کھاؤں گا تو مجھے طاقت ملے گی زیادہ کھانے سے طاقت ملے گی. بالکل جی بالکل انسان باڈی جو ہے وہ فیٹی باڈی ہو جائے گی لیکن اس میں انرجی اتنی نہیں ہوگی. ہاں جی ویٹ مناسب ہو کھانا مناسب کھائیں یہ حضور کی بہت اچھی عادات ہیں کہ ان نے فٹنس اپنی ہمیشہ اسی طرح رکھی ہے اور ویٹ بھی کبھی نہیں ہوئے اور بالکل ہیلتھی. لیکن یہ ہے کہ حضور اکثر فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آخر بڑھاپا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ میرے جسم میرے اعضاء میرا دماغ میرے اعصاب ہر چیز تھک کے ہر چیز چور چور ہو جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اب بس ہوگی جسم کی. اس کے بعد میرے جسم کو میری روح لیے چلتی ہے کہ روح کے اندر خدا کی اتنی محبت ہے کہ ہر اگلی سانس میں ضمیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمت کر اور بات کر دے اور کسی شخص کو بتا دے اور کسی سے بات کر لے اور کسی کو بتا دے. تو مشن میں حضور کی یہ جو خدا کے ساتھ محبت ہے یہ وہ آہنی طاقت ہے کہ فٹنس تو ہے ہی ہے اس میں پھر جو حوصلہ ہے جو عزم ہے خدا کے ساتھ محبت کا ایک وہ معیار ہے کہ ابھی ادھر لیٹے ہیں سوئے ہیں ابھی سارے دن کے ابھی صرف لیٹے ہی ہیں اور خدا کی ذات آ کے اٹھا دیا اب اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں خدا سے گائیڈنس لے رہے ہیں کیونکہ خدا کی ذات کو بھی پتا ہے اور خدا نے فرمایا ہے کہ اگر تو نہ آتا
تو مجھے تیرے جیسا ڈھونڈنے کے لیے فرشتوں کو، جنتوں کو، ان سب کو 40,000 سال تک تیرے جیسا شخص دوبارہ نہیں ملنا تھا. واہ. یعنی کہ اتنا ان پر جو بوجھ اور برڈن اور اتنا ان پہ کام کا، کیونکہ ان کو جنتوں کو پتا ہے ایسا شخص پھر نہیں ملنا، تو وہ پورا بوجھ ڈالتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ خدا کے عیال سے ان سب کو محبت ہے کہ انسانیت سے وہ سب محبت کرتے ہیں، انسانیت کی طرح کی اور انگنت مخلوقات ہیں، ان سب کو گائیڈنس دیتے ہیں جنتے، کیونکہ خدا کا صرف جی. لیکن یہاں پہ میں ایک عرض کروں، دیکھیں خدا نے جب اتنا کام لینا ہے تو اس طرح کا شخص بنانا بھی تو اسی کی کام ہے، اسی کا ہی کام ہے سارا. ہاں جی بالکل، جی بالکل. یہ دس کریڈٹ آلسو گوز ٹو گاڈ. بے شک بے شک. ہی ہیز گیون اسٹرینتھ جی اینڈ بہت ساری جو ہے بالکل، جی بالکل، ساری طاقت خدا کی نہ بالکل. آلسو گوز ٹو گاڈ. لیکن بے یہ ہے شک. کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ بات کر دی کہ خدا کو 40,000 سال اور ڈھونڈنے میں لگتے، تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو خدا ہے، وہ تو اس کے تو کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ایسی پرسنالٹی کریٹ کرنا اور فٹ کرنا اور اس پہ اس طرح کے راز الہی ظاہر کرنا اور اس کو اس مشن میں لگانا، وہ تو سارا ایک ارینج جو ہوتا ہے. میں آپ کی اجازت سے نا جی یہاں پہ تھوڑی سی ایسی بات کروں گا کہ جس میں ریالٹی کا عنصر زیادہ ہوگا، اور کیونکہ یہ جو کانسیپٹس تھے نا جی، یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں اس طرف کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن یہ اس کا مزاج نہیں ہے. یعنی کہ اس کا یہ مزاج نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ یعنی کہ آپ کے اندر بھی، زاہد خان صاحب کے اندر بھی، انبیاء کے، فرشتوں، ہم سب کے اندر خدا نے ایک سنگم رکھا ہے 6 چابیوں کا، 6 کوالٹیز ہیں. وہ جو شخص بھی، اب خدا نے تو انویسٹمنٹ کر دی، دنیا جہان جنتے، اپنا 95% جاب ہی ہیز ڈن فار اس. باقی کا جو 5% ہے وہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ اس کو چن لیا، اس کی ٹریننگ کرا دی، اس کو یہ بتا دیا، یہ بتا دیا، یہ بتا دیا، اس کو فل ہاؤس کر دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا. نہیں، اس نے سب کو ایکول چانس دیا ہوا ہے. زاہد خان صاحب سے پہلے نبی محمد، نبی کریم سے لے کے تو زاہد خان صاحب تک، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کا قتل ہوا ہے. وہ انبیاء تھے. تو اگر خدا ایسا، اب میں یہاں سے تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کروں گا، جی جی مطلب انٹرونشن کروں، جی جی اور آپ کو انفارمیشن بھی دوں گا. جی جی ہمارے جو بڑے مرشد تھے نا، فقیر مہدی سائیں جہانی، جی وہ جو تصویر میں نے آپ کو بھیجی تھی مراقبے والی، جی تو ان کے ساتھ جو مرید تھے نا سائیں کے، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک دفعہ سائیں مراقبے میں تھے. اچھا جب مراقبے میں ہوتے تھے تو مطلب وہ زیادہ تر جو ہے نا یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے وجدی کیفیت، جذب والی، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وجدانی کیفیت، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تقریباً 24 آورس اس طرح کی کیفیت ہوتی. تو ایک دفعہ مراقبے والی صورت میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبوت کا وزن بھی ہمارے سر پہ، امامت کا وزن بھی ہمارے سر پہ. جی تو یہ جو سائیں کے فن، تو انہوں نے یہ سن لیا کہ سائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت، حالانکہ وہ انہوں نے اعلان کچھ ایسا کچھ کہا نہیں تھا، جی، لیکن ان کے زبان سے یہ ورڈز نکلے تھے. ہاں جی. تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ
چیزیں تھی لیکن انہوں نے ان کو پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، ایکسپوز نہیں کر یا سکے. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہاں ایکسپوز نہیں کیا کہ نبوت کا وزن بھی ہمارے سر پہ اور امامت کا وزن بھی ہمارے سر پہ. جی میں آپ سے ایگری ہوں 100%. یعنی کہ ایسے انبیاء ہے کہ جن کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ چڑھایا، مار دی، جبکہ وہ خدا کے راز الہی لے کے بیٹھے تھے. تو پھر وہ چھپا کے سینہ ٹو سینہ وعدے لے کے کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو اہل دل ملے تو بتائیں. یعنی کہ وہ مقصد یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے آگے سلسلہ چل جائے. اس کی قیمت میں یہ نہ ہو کہ ایک دو جو ہیں وہ بھی جاتے رہے، تو زندہ بھی رہے، آگے سلسلہ چلے بھی. چلو جب تک کوئی آئے گا پوری دنیا میں خدا کی بادشاہت لائے گا، تب تک آہستہ صحیح، دیر آئے درست آئے، لیکن چلتے رہے. تو اگر خدا کی ذات نے ایسا کرنا ہوتا نا جی، تو جب یہ جو 6000 پہلے آدم آیا تھا، باقی پچھلے ہم چھوڑ دیں، اسی کو ہم پکڑ لیں، اس آدم کو ہی ساری پوری ریسیپی دے کے، اپنے سارے ارادے الہی دے کے، اس کو پرفیکٹ بنا کے لے بھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، خدا کی بادشاہت آ جاتی. اتنے انبیاء مارے گئے، اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے نبی آئے، اتنا کچھ، پھر شیطانی اور وات، یہ جتنی تباہی ہوئی ہے، اگر پرفیکشن لیول پہ دیکھا جائے تو ابلیس کا یہی اعتراض تھا کہ خدا کی سمجھ نہیں آتی. جس ہستی کے پاس اتنا بڑا اختیار ہو، وہ ان معاملات کو محبت سے کیسے حل کر سکتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے حل کرے تاکہ نقص پیدا ہی نہ ہو. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کائنات کا، مخلوقات کے ایگزسٹنس کی اصل وجہ ہی محبت ہے، اور فردوس سے اتلے جہانوں میں قوانین بھی نہیں ہیں، وہاں ہر قانون محبت سے جڑا ہے. تو پرفیکشن، یہ خدا کی حضور جو پرفیکشن ہے وہ اس کا معیار ہو رہا ہے. تو اس لیے زاہد خان صاحب جیسے کسی شخص کو 40,000 تک نہیں ملنا تھا، سے یہ مراد ہے کہ اس عزم کا کوئی شخص جو یہ خود اپنی مرضی سے چاہے اور اس حد تک چاہے خدا کی ذات کو کہ خدا اسے نہ معجزہ دے، نہ اسے مجبور کرے، نہ اسے انسپائر کرے، نہ اس کو لالچ دے، اس کو کچھ بھی نہ کرے، بلکہ اس کے چیلنجز کو بس دیکھے، بس آتا جاتا رہے، ملتا رہے. اس کے باوجود وہ شخص جو ہے کبھی زندگی میں ایک بار بھی شکایت نہ کرے، ایک بار بھی انسانیت کا بددعا نہ دے، لعنت ہو تم پہ، یہودوں نے سارا پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ، کچھ نہ کرے سوائے خدا کے راز مشین کی طرح دینے کے. یعنی کہ جیسے مشین پرنٹ کرتی ہے نا یہ ہر چیز، ایک راز الہی بھی زاہد خان صاحب نے خدا کا نہیں چھپایا. بوجھ پڑا نبوت کا، بتایا. بوجھ پڑا ہے فرشتوں کا، بتایا. بوجھ پڑا ہے عالم ارواح کا، بتایا. بوجھ پڑا ہے خدا کا، بوجھ بھی پڑا ہے تو بتایا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ملے گا 40,000 سال تک اگر یہ سروائیو نہ کرتا. تو زاہد خان صاحب پر جیسے بھی کراسز آئے، انہوں نے خدا کی بادشاہت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس مشن سے پیر پیچھے نہیں ہٹایا. تو یہ ان کی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی قدر و قیمت تھی. ویسے تو بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں، اور جو آئیں گے زاہد خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر سننے والے ابھی جو آئیں گے، جو خدا کی ان تعلیمات کو اور خدا کی محبت کی وہ قدر و قیمت جانیں گے کہ انہیں دیکھ کے میں رشک کروں گا، بھائی کیا بات ہے، وہ خدا کی اصل بیٹا بیٹی ہیں. لیکن وہ جہاں بھی پہنچیں گے، جب بھی پہنچیں گے، وہاں پر میرے نقشے پا پائیں گے، کیونکہ میں ان کا روحانی باپ ہوں. میں خدا کی بادشاہت کی فاؤنڈیشن ان کو بنا کے دے کر گیا تھا. تو یہ خدا نے یہ اعزاز مجھے دے دیا. اس لیے محبت، ہاں جی، یہ بھی اس کی عنایت ہے. یہ نئی تعلیمات کا جی. اب وہ جو دوسرے جو آئیں گے وہ کوئی وہ نہیں لائیں گے، بس انہی تعلیمات کو کنٹینیو کریں گے. ان تعلیمات کو تو وہ کنٹینیو کریں گے اپنی بیس کے لیے، لیکن اس کے بعد جو راز الہی وہ بتایا کریں گے،
یعنی کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے بعد راز الہی ختم نہیں ہو جانے والے. وہ تو ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں ہر شخص صبح اٹھے گا، وہ کوئی نئی بات ہی بتائے گا خدا کے بارے میں. تو یعنی کہ خدا کی ذات تو ایک وہ سمندر ہے جس کے راز الہی تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں ہے. تو وہ جو آئیں گے وہ اور راز الہی لے کر آئیں گے، لیکن ان سب کا روحانی باپ جو ہے وہ اعزاز جو ہے خدا کے دل ہونے کا، کہ خدا کے دل کی صحیح ترجمانی جس بندے نے کی ہے آج تک، وہ زاہد خان صاحب. تھوڑا تعریفی انداز میں، چونکہ میں ان کا مرید ہوں، تعریف زیادہ کر رہا ہوں، لیکن جب آپ زاہد خان صاحب کی روح دیکھیں گے پھر آپ کہیں گے کہ او 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 یہ اس بندے کے اندر فرشتوں جیسا نور نہیں ہے، اس بندے کے اندر دوسری مخلوقات جیسا نور نہیں ہے، اس بندے کے اندر جو نور ہے وہ خدا کے نور جیسا ہے. تو پھر وہ مخلوقات کبھی کبھی سجدہ کرنے لگتی ہیں، جن کو پہلی دفعہ خان صاحب کسی جنت میں جائیں تو وہ سجدہ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ یہ کوئی خداوند ہے یا خدا ہے یا کون ہے. اگر وہ اپنے اگر نور سے باہر نکل کے تعارف نہ کروائیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ انسانی روح ہے. ہمارا تعارف بھی وہاں پہ ایسا ہے. تو حضور جو ہیں ان کو خدا کی ذات سے عنایت ہے کہ اگر آپ نہ چاہیں، نور کے دائرے سے باہر آ کر بات نہ کرنا چاہیں تو اٹس ناٹ کمپلسری. تو یہ ایک ریئل ڈائمینشنز کی بات ہے. تو یہ آپ کے ساتھ انقریب ہوں گے خدا نے چاہا، جیسے آپ کے پیر و مرشد تھے نا جی، ان کے ساتھ بھی روحانی یہ معاملات ہوتے تھے. روح جسم سے نکلتی، سفر کرتی، خدا کی ذات کا دیدار ہونا، یہ بزرگان دین کے ساتھ بہت دفعہ ہوا کرتا تھا. لیکن بہت اسپرچل، جی بہت اسپرچل تھے، لیکن بہت اسٹرانگ اور جلالی، میں سمجھ گیا. لیکن وہ جس انوائرمنٹ میں بیٹھے تھے اس میں وہ وہی کر سکے جو وہ کر گئے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اور جو فالوورس تھے نا، ان کے لیے بھی انسٹرکشنز یہ تھے کہ بھی کسی سے الجھنا نہیں ہے جی، کسی سے ڈسکشن نہیں. اگر کوئی ڈسکشن خود کرے اور آپ فیل کریں کہ یہ آپ کو فالو کر رہا ہے اور آپ کی چیزیں جو آپ ان کو بتا رہے ہیں، تعلیمات کو ان کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ خدا کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے. اگر ڈسکشن کر کے اور آپ کے ساتھ کئی ضد میں وہ آ جاتا ہے اور کنسلٹیشن کی والی صورتحال میں چلا جاتا ہے، تو پھر آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا. تو آپ فوراً اس کو کہیں کہ جی بس آپ ہی بڑے، آپ کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، میرے پاس نہیں، بس آپ بس اس سے جان چھڑائیں. ہاں جی، ورنہ کیونکہ وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ایسے بندے سے. یہاں ہمارے ایریا میں، اس میں یہ پاکستان کے سندھ اور پنجاب، اس میں تعلیمات کس طرح کی تعلیمات. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرے خیال سے آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہوگی.